بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کرنا یہ ہے کہ جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں بقیع آرگنائزیشن کی طرف سے 100 سالہ احتجاج منعقد کیا گیا ہے. اس احتجاج میں تمام کی شرکت ضروری ہے. اس سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ احتجاج اس وقت کیا جاتا ہے جب کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے یا باطل کا کوئی کام انجام دیا جاتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقیع کا انہدام یہ آیا مطابق اسلام تھا یا مطابق باطل تھا؟ دیکھیے سورہ کہف کی 21ویں آیت میں پروردگار عالم نے دو فرقوں کا، دو گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک گروہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، یعنی وہاں کوئی عمارت اصحاب کہف کے پاس تعمیر کی جائے. اور دوسرا گروہ جو غالب آ گیا وہ کہتا ہے نتخذ مسجدا علیہ مسجدا، ہم یہاں مسجد بنائیں گے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نہ ان کی تردید کی نہ ان کی تردید کی. معلوم ہوا کہ پروردگار عالم عمارت بنانے پر بھی راضی تھا اور مسجد بنانے پر بھی راضی تھا. جب پروردگار عالم نے کوئی وہاں رد نہیں کی کسی کی، تو معلوم ہوا کہ کسی قبر پہ عمارت بنانا یا مسجد بنانا یہ مطابق اسلام ہے، یہ مطابق باطل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں ان کا انہدام کیا گیا ایک قبور کا؟ تو یہاں ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ دشمنی اہل بیت علیہم السلام میں یہ سب کیا گیا. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر روضہ رسالت مآب کو باقی رکھا گیا تو اس کے بھی غالباً دو وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک تو ساری دنیا کے مسلم ممالک مخالف ہو جاتے، لہذا وہ انہدام سے روکا گیا. اور دوسرے یہ کہ وہاں کچھ ان کے چہیتے لوگ بھی تھے، لہذا برقرار رکھا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کی دشمنی کے سبب سے اچھا اب بنیاد کیا بتائی گئی؟ بنیاد یہ بتائی گئی کہ قرآن مجید میں رسالت مآب کو قبروں پر کھڑے رہنے سے روکا گیا ہے. دیکھ سورہ آل عمران کی 84ویں آیت آپ ملاحظہ فرمائیں، 85ویں آیت آپ ملاحظہ فرمائیں. وہاں پروردگار عالم نے رسالت مآب کو ان قبروں پر کھڑے رہنے سے روکا ہے جو منافقین کی، کافرین کی خبریں تھیں، مسلمانوں کی خبر پہ نہیں. اور حقیقتاً سیرت بھی اگر آپ دیکھیں رسالت مآب کی تو رسالت مآب اپنے چچا جناب حمزہ کی خبر پر برابر جاتے تھے، اور شہزادی کونین بھی جناب حمزہ کی خبر پر جاتی تھیں. اور جب تک مکے میں رہے رسالت مآب جناب خدیجہ کی خبر پر، جناب ابو طالب کی خبروں پر جایا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ سیرت رسالت مآب یہ بتاتی ہے کہ خبروں پر جا سکتے ہیں. نہ یہ قرآن کے خلاف ہے نہ سیرت رسالت مآب کے خلاف ہے. پھر کیوں انہدام کیا گیا؟ انہدام اس لیے کیا گیا کہ دشمنی تھی اہل بیت علیہ السلام سے. اور حقیقتاً احتجاج اس لیے ہوتا ہے کہ باطل کو احساس دلایا جائے کہ تمہارا فعل مطابق اسلام نہیں تھا. احتجاج اس لیے کیا جاتا ہے کہ حق کو پھر قائم کیا جائے. اور اسی سلسلے میں ہم احتجاج کر رہے ہیں. 100 سال چونکہ گزر چکے ہیں. اب ایک خبر یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ ایران سے تعلق ہو رہا ہے، لیکن احتجاج ہمارا یقیناً اس وقت تک جاری رہے گا جس وقت تک کہ تعمیر نہ ہو جائے. ہم تعمیر روضوں کے لیے اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دشمنی اہل بیت کے سبب سے جو کچھ کیا جاتا ہے ہم احتجاج کر کے بتاتے ہیں کہ
تم باطل پر ہو اور حق اس کے خلاف ہے۔ اسی لیے میں استدعا کروں گا تمام علماء سے بھی، ذاکرین سے بھی، کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کریں، تاکہ ہر طرف سے جب احتجاج پہنچے گا تو اس کا یقیناً اثر ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ احتجاج نہ صرف محدود ہو ہمارے علاقے میں، بلکہ ایک احتجاجی تحریر پہنچائی جائے سعودی کے ایمبیسی کو یہاں، تاکہ ان کے ذریعے سے یہ پیغام وہاں پہنچے سعودی میں، تاکہ ان روضوں کی تعمیر جلد سے جلد ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔